ڈاکٹر صاحب جو بجٹ ہے، آپ نے کل بجٹ سپیچ سن لی ہے، وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ سماجی ترقی ہمارا ہدف ہے. آپ کی اس بجٹ کی کیا ڈائریکشن ہے؟ دیکھیے پچھلے 15 سالوں سے ایک خاص قسم کا بجٹ آ رہا ہے، اور 15 سال کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ 15 سال پہلے 18ویں ترمیم جو ہے وہ پیش کی گئی تھی، اور پھر ایک بنیادی ڈھانچہ بجٹ کا ہمارے سامنے آتا ہے. اگر ایک جملے میں سمرائز کرنا چاہوں تو مجھے کل کا بجٹ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ فرام نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو. اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں سلائٹلی پازیٹیو کہ کچھ جو تنخواہ در طبقہ ہے اس کو میرے نزدیک تو شاید زیادہ ریلیف ملنی چاہیے تھی، لیکن ریلیف دی ضرور گئی. اسی طرح جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے اس میں خاصی ریلیف جو ہے وہ نظر آتی ہے. کوئی بہت بھاری بھرکم قسم کا بڑا ٹیکس جو ہے اس کا بوجھ اضافی نہیں ڈالا گیا. یہ بھی درست ہے کہ کوئی بڑی قسم کی ریلیف بھی کہیں نظر نہیں آتی. تو دیٹس وائی آئی سے کہ نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر نیا ٹیکس بھی نہیں لگا، بڑا ٹیکس جو ہے وہ نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ کسی شعبے کو ریلیف بھی ملا ہے، تو یہ جو 2000 تقریباً 2000 ارب سے زیادہ کے ٹیکس جو ہیں نئے لگائے جائیں گے، جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ یہ 6000 ارب کا جو گیپ ہے آمدنی اور خرچ میں وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ نے کیا اسٹڈی کیا، کیسے یہ اہداف پورے ہوں گے؟ جی آپ نے دونوں گیپس جو ہیں وہ بڑے ٹھیک اٹھائے ہیں. دیکھیے ایک بنیادی ڈھانچے کی جو میں نے ذکر کیا تھا، جو میں 15 سال سے بنیادی ڈھانچہ دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سال بھی وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ 17,500 ارب کی وفاقی حکومت کی آمدن ہے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 17,500 میں سے کوئی 8,200 جو ہے وہ تو سود کی مد میں مختص کر دیا جائے گا، اور لگ بھگ 8,500 جو ہے وہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا. اب آپ حساب لگائیے کہ اگر 17,000 ارب کی آمدن ہے تو 8,000 8,500 صوبوں کو، 8,500 انٹرسٹ کو، تو وفاقی حکومت کی جیب خالی ہو گئی. صحیح. اب وفاقی حکومت بیٹھی ہے 0/0 پہ. اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی 2,500 ارب کا تو دفاعی بجٹ باقی ہے دینا، جبکہ وفاقی حکومت کا بجٹ آلریڈی 0 پہ پہنچ گیا ہے. کوئی 1,000 ارب جو ہے اس کی پینشنز بھی دینی ہے، کوئی 2,000 ارب کا ترقیاتی بجٹ بھی آنا ہے، کوئی 2,000 ارب کی جو سبسڈیز ہیں، گرانٹس ہیں، وہ بھی ابھی آنی ہیں. کوئی 1,000 ارب اور بھی چاہیے ہوگا جو اسلام آباد میں ہم نے ایک وفاقی حکومت کی اور وزراء کی فوج کھڑی کر رکھی ہے، ان کا بھی خرچہ اٹھانا ہے. تو وفاقی حکومت پچھلے 15 سال کے جو بجٹس ہیں اس کے صرف 2 اخراجات کے بعد وہ 0 ہو جاتی ہیں، اور پیسہ سارا چلا جاتا ہے صوبوں کے پاس. اب اگر آپ اور میں مسلسل یہ توقع لگائے بیٹھے رہیں کہ وفاقی حکومت کا بجٹ آ رہا ہے اور بڑی دودھ اور شہد کی نہریں بسنے والی ہیں اور آنے والی ہیں اور ریلیف ملنے والی ہے، تو پھر تو اب سوچئے کہ یہ توقع لگانے والوں کی غلطی ہے. یعنی یہ غلطی ہماری ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر بتائیں، یہ جو تنخواہ دار طبقے کو 6 لاکھ آمدن یا ماہانہ 50,000 روپے جس کی آمدن ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے، کیا یہ قابل عمل ہے؟ اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس میں سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ آج سے کئی سال پہلے 6 لاکھ کی چھوٹ دی گئی تھی، جب ڈالر 60-70 روپے کا تھا اور مہنگائی اتنی نہیں بڑھی تھی، پٹرول کی، بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھی تھی. اس وقت تو 50,000 روپے مہینہ قابل فہم تھا. اب 50,000 روپیہ کیا ایسی رقم ہے جس کی ٹیکس چھوٹ دے کے آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کم از کم 1 لاکھ تو ہونا چاہیے نا. اگر 1 لاکھ یا 70,000 سے یا 55,000 سے بھی کٹوتی ہوتی ہے تو یہ ظلم نہیں ہے تنخواہ دار کے ساتھ؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. بجٹ اعلان کیا جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وزیر خزانہ جو بھی ہیں وہ پہلے حکومت کی کامیابیاں گنواتے ہیں، اس کے بعد اس میں پھر سبز باغ بہت سارے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. اب کچھ جو حکومت کی کامیابیاں ہیں کہ افراط زر کا ریٹ جو ہے، جو شرح ہے،
وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے، وہ حقیقتاً نیچے آئی، 25-26% جو ہوا کرتی تھی وہ اب سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی۔ روپی اور ڈالر کا جو ریٹ تھا، پیرٹی تھی، وہ پہلے ہمیشہ تقریباً ہر سال روپیہ جو ہے بڑی تیزی سے گرا کرتا تھا، اب وہ سٹیبل ہے، پیچھے کچھ عرصے سے سٹیبل چل رہا ہے۔ جو در مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 3 ارب پہ رہ گئے تھے، اب حکومت ان کو 9 ارب ڈالر پہ لے آئی ہے، تو وہاں پہ آپ سوچئے کہ تقریباً 300% اضافہ ہوا ہے۔ تو کچھ تو یہ سکے کا ایک رخ ہے جو حقیقت پہ پیش۔ اب سکے کا دوسرا رخ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے پچھلے کوئی لگ بھگ 2 سالوں میں جو مجموعی مہنگائی آئی ہے، جو اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، میرے خیال میں 60-70% سے کم نہیں۔ اگر مجموعی مہنگائی 60-70% آئی ہے اور پچھلے سال 2 سال میں عام آدمی کی آمدن اگر 10-15% تنخواہ بڑھی ہے تو شاید بڑی بات، بڑے لوگوں کی کچھ بھی نہیں بڑھی۔ تو مسئلہ آ گیا ہے قوت خرید پہ۔ اس وقت بے شک مہنگائی کی شرح جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، لیکن آپ کے اور میرے پاس قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی کہ آپ بجلی کا بل دینے کے بعد، بچوں کی فیس، اسکول کی فیس دینے کے بعد اب ہماری جیب خالی ہو جاتی ہے۔ اب بھلے حکومت ہمیں کہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور اب قوت خرید کا مین مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 50,000 روپے سے کیا بنتا ہے۔ تو یہ قوت خرید کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں، اس میں بجٹ کے اوپر کچھ مجھے نظر نہیں آیا، اور نظر آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس تو پیسہ ٹکا بچتا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ اب ہمیں سوال اٹھانا ہوگا یا اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا صوبائی حکومتوں، کیونکہ سارا پیسہ ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پیٹرولیم لیوی اور کاربن لیوی، یہ 25 روپے کا 24.5-25 روپے کا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے کہ جو بین الاقوامی قیمتیں کم ہیں اس کی وجہ سے فی الحال ایڈجسٹمنٹ ہو، لیکن ہے تو بہرحال جو ریلیف عام آدمی کو مل سکتا تھا نہیں ہو رہا۔ یہ کتنا مہنگائی کو بڑھائے گا اور کس طرح سے قوت خرید کو مزید کم کرے گا؟ جی میرے خیال میں 25 روپے نہیں ہے، 2.5 روپے ہے۔ نہیں، 2.5 روپے اور 22 روپے تو وہ دوسرا ہے نا جی، جو لیوی کو 78 سے 100 پہ لے جا رہے ہیں۔ جی دیکھیے، جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھنے لگتی ہے، بیکاز سبزی اور آپ کا باقی جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ٹرک لے کے آتا ہے، اگر ٹرک کا ڈیزل مہنگا ہوگا تو پھر وہ سبزی کے اوپر بھی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ حقیقت یہی نظر آتی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ قدرے کنٹرول میں ہے، جو مسئلہ ہے وہ آپ کی اور میری قوت خرید پہ ہے۔ اور شاید جو جن خطرات کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے مزید کچھ امپیکٹ ہو، کچھ اور مزید گراوٹ ہو ہماری قوت خرید میں، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے، جس کا وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا کہ اس سال جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ 6,500 ارب کا ہوگا۔ اب وہ اکنامکس میں ہم کہتے ہیں کہ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ 100 معاشی بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے، اور اس کا ایشو یہ بن جاتا ہے کہ ابھی اگر آپ کی جیب میں 1,000 روپے کا نوٹ یا 5,000 روپے کا نوٹ پڑا ہے اور حکومت چلی ہے کوئی 6,500 ارب کے اضافی نوٹ چھاپنے جس سے وہ اپنا بجٹ کا خسارہ پورا کرنے چلی ہے، تو جو آپ کی جیب میں جو پیسہ پڑا ہے اس کی قوت خرید مزید کم ہو جاتی، تو آپ سمجھیں ایک مزید ٹیکس آپ سمجھ چھپا ڈھکا ٹیکس ہے تو جو پڑے گا، اور وہ سامنے آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ 6,500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہوگا اور اس سے زیادہ کے نوٹ چھاپے جائیں گے۔